بعد کتاب التوحید سلسلہ جاری ہے، تو اسی نسبت سے آج کا درس بھی ایک اہم موضوع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ پوچھا صحابہ، آپ کا کیا خیال ہے کہ مجھے انبیاء اور رسولوں پر فضیلت کیوں دی گئی ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا صحابہ اس لیے مجھے تمام انبیاء اور رسولوں پر فضیلت دی گئی ہے، انا اعلمکم باللہ، میں ان سب میں سے اللہ کو سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ اللہ کا تعارف، اللہ ہے کون، اللہ کیا کرتا ہے، اللہ کہاں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، ایک آدمی گزرا۔ پوچھا صحابہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی سفید لباس اس نے زیب تن کیا ہوا ہے، بڑی ٹھاٹ باٹ والا آدمی ہے، یہ کسی دروازے پہ دستک دے دروازہ کھل جائے، اور اگر کسی سے رشتہ مانگے اسے رشتہ مل جائے۔ تھوڑی دیر گزری، ایک اور آدمی گزرا، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، غربت کے آثار چہرے سے نمایاں ہیں۔ پوچھا صحابہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ کے نبی یہ کسی دروازے پہ دستک دے دروازہ نہ کھلے، یہ رشتہ مانگے اسے رشتہ نہ ملے۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ یہ جو پہلے گزرا تھا، اگر اس کے ساتھ پوری زمین کو بھر دیا جائے، اور جو بعد میں گزرا ہے اور اس کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا جائے، تو بعد والے آدمی کا اس پہلے گزرنے والے آدمی سے بھری ہوئی دنیا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اسے اپنے اللہ کا تعارف ہے۔ زندگیاں گزر گئیں ہماری، پیدا کرنے والے کا تعارف ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ 99 اسما، اللہ کے 99 نام ہیں۔ جس انسان نے اللہ کے 99 ناموں کو یاد کر لیا، سینے میں محفوظ کر لیا، اللہ اس بندے کو جنت کا داخلہ عطا کر دیں گے۔ رمضان کا مہینہ ہے، نکالیں روز 15 منٹ، آئیں بیٹھیں اور بیٹھ کر کے ان اللہ کے 99 ناموں کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ ہے کون؟ اللہ سے ہمیں محبت کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، خشوع پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ گھروں کے گھر بے دین کیوں ہیں؟ میری تجارت میں، میری معیشت میں، میری معاشرت میں دین کیوں نہیں؟ اللہ کیوں نہیں؟ سوال یہ ہے۔ اذان ہوتی ہے، میرے کانوں پہ جوں تک کیوں نہیں رینگتی؟ سوال یہ ہے۔ صحابی ہیں، اذان ہوتی ہے کپ کپانا شروع کر دیتے ہیں۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا کرتے تھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، بلاوا آ گیا ہے، اور سوچ رہا ہوں میں اس قابل بھی ہوں کہ نہیں ہوں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں۔ اللہ کا تعارف ہو جانا، جس انسان کو ابن قیم رحمہ اللہ کہا کرتے تھے من عرف اللہ باسمائہ وصفاتہ احبہ لا محالہ، جس انسان کو اللہ کے ناموں کا، اللہ کی صفات کا پتہ چل جائے، وہ بندہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم تو پھر انسان ہیں۔ ایک نبی ہیں، چیونٹی نے ڈس لیا، انہوں نے چیونٹیوں کو آگ لگا دی، اللہ تعالیٰ نے اسی لمحے ڈانٹا اور کہا پیارے نبی تم نے جن چیونٹیوں کو جلایا ہے، تمہیں علم نہیں تھا کہ یہ چیونٹیاں مجھ رب کو اتنی پیاری تھیں کہ یہ چیونٹیاں مجھ اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتی تھیں۔ ان چیونٹیوں کو بھی پتہ ہے کہ اللہ کون ہے۔ میں کبھی کبھی رشک کرتا ہوں، 20واں پارہ آپ پڑھتے ہیں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، سلیمان علیہ السلام نے دیکھا ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، جب یہ ہدہد واپس آئے گا میں اسے جلاؤں گا، اسے عذاب دوں گا، اسے سزا دوں گا۔ جب ہدہد واپس آتا ہے تو آ کے کہتا ہے سلیمان میں اس زمین سے لوٹا ہوں جس زمین پر تیرے رب کی پرستش نہیں ہوتی، سورج کی پرستش ہوتی ہے۔ ہدہد کو بھی پتہ ہے اللہ کون ہے، ہدہد کے بھی پتہ ہے اللہ کا تعارف کیا ہے۔ اس دنیا کا مسکین آدمی ابن قیم رحمہ اللہ کہتے تھے وہ نہیں جس کے پاس مال نہیں، دولت نہیں، پراپرٹی نہیں، بینک بیلنس نہیں، فرمایا اس دنیا کا مسکین آدمی وہ ہے جس کو اپنے اللہ کا تعارف نہیں، اسے اللہ سے محبت نہیں، اور اس کے دل میں اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں ہے۔ میں اور آپ دیکھیں کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ کا ایک نام ہے العظیم، بہت بڑی ذات۔ ہم آتے ہیں، اذان ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، کبھی ہم نے سوچا ہے اللہ کتنا بڑا ہے؟
کبھی ہمیں بتایا گیا اللہ کتنا بڑا ہے؟ اللہ کی ذات جس کے سامنے ہم کھڑا ہونے کے لیے آتے ہیں، اللہ نے قرآن میں 30 جگہ پر کہا ہے، 30 جگہ پر، لوگوں مجھ اللہ کے بارے میں جان لو میں اللہ کون ہوں، میرے ناموں کے بارے میں، میری صفات کے بارے میں، لوگوں جانو میں اللہ کون ہوں، 30 جگہ پر قرآن مجید میں۔ صرف ایک دو نام دیکھ لیتے ہیں۔ العظیم، اللہ بہت بڑی ذات ہے۔ اس زمین پر ہم رہتے ہیں، کتنی بڑی زمین ہے، اس زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا سورج ہے۔ وقت بڑا مختصر ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ زمین، 7 بر اعظم، 7 بر اعظموں کے ساتھ سمندروں میں اللہ کی اتنی بڑی مخلوقات ہیں کہ آپ کے اور میرے محلات بھی چھوٹے پڑ جائیں۔ سلیمان علیہ السلام نے جب دعوت کی تھی تو ایک مچھلی نے ایک نوالا بنا کے کہا تھا، سلیمان تو مجھ مچھلی کا پیٹ نہیں بھر سکا، دنیا کو کھلانے کی بات کرتا ہے۔ اس زمین سے بڑا 13 لاکھ گنا بڑا سورج، اور حضور نے فرمایا ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا کہ جب سورج صبح طلوع ہوا ہو اور اللہ کے سامنے سجدہ کیے بنا طلوع ہوا ہو، اور سورج غروب ہوا ہو اللہ کے سامنے سجدہ کیے بنا غروب ہوا ہو۔ میری آپ کی صبح کیسے ہو جاتی ہے اللہ کے بغیر؟ مسجد مرثیہ خواں ہے کہ نمازی نہ رہے، وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اس سورج سے بڑے ستارے 97 ارب سورج ایک ستارے میں سما جائیں، کہاں کلسٹر کہاں سپر کلسٹر۔ پھر پہلا آسمان، حضور نے فرمایا آسمان کی موٹائی 500 سال ہے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال ہے، پھر یہ 7 آسمانوں کا سلسلہ ہے، ان آسمانوں پہ بیت المعمور ہے، اتنا بڑا ہے۔ 70,000 فرشتے اس بیت المعمور میں ہر روز داخل ہوتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک مرتبہ اس میں داخل ہوا ہے، قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ میرا اللہ کتنا بڑا ہے، اتنی بڑی ذات۔ اور 7 آسمانوں سے اوپر آیت الکرسی پڑھتے ہیں آپ، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اپنے اللہ کا تعارف جب انسان کو علم ہو، اتنی بڑی ذات کے سامنے میں کھڑا ہونے لگا ہوں، انسان کی رگ رگ جو ہے وہ محسوس کرتی ہے کہ اتنی بڑی ذات۔ 7 آسمانوں سے اوپر اللہ کی کرسی ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں اللہ کی کرسی کے سامنے ایسے ہیں، بہت بڑے صحرا میں چھوٹا سا چھلا پڑا ہوتا ہے۔ اور ابن عباس کہتے ہیں الکرسی موضع القدمہ، یہ جو کرسی ہے اللہ کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے۔ پھر 500 سال کی مسافت پانی ہے، پھر اوپر اللہ کا عرش ہے۔ اور حضور نے فرمایا جن فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے، ایک فرشتہ صرف اتنا بڑا ہے، اذن لی ان احدث عن ملک، میں نے اللہ سے اجازت مانگی، اللہ مجھے اجازت دیجئے میں لوگوں کو بتاؤں کہ فرشتہ کتنا بڑا ہے۔ حضور نے فرمایا اس کے کان کی لو سے لے کر کے کندھے تک اتنا فاصلہ ہے کہ 700 سال بھی پرندہ اڑتا رہے یہ فاصلہ طے نہیں کر سکتا ہے۔ قد مرقت رجلہ الارض، اس فرشتے کے پاؤں 7 زمینوں سے بھی نیچے ہیں، اس فرشتے کا کندھا اللہ کے عرش کے نیچے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے میرا اللہ۔ اور اس کے بعد آنے والا آتا ہے یہودی ہے، جا حبر من الیہود، آ کر کے کہنے لگا اللہ کے نبی کو ہمیں پتہ ہے، ہمیں علم ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، قیامت کا دن ہوگا اللہ 7 آسمان اپنی ایک انگلی پر لپیٹ لے گا۔ کہنے لگا ہمیں علم ہے اللہ 7 زمینیں اپنی دوسری انگلی پر لپیٹ لے گا، ہمیں علم ہے والجبال والشجر، اللہ پہاڑوں کو درختوں کو تیسری انگلی پر لپیٹ لے گا۔ اور کہنے لگا ہمیں علم ہے اللہ جتنا پانی گھاس پھوس چوتھی انگلی پر لپیٹ لے گا۔ اللہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کو اپنی 5ویں انگلی پر لپیٹ لے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی داڑھیں نظر آنا شروع ہو گئیں، اور حضور نے فرمایا صحابہ دیکھو اس یہودی کو پتہ ہے کہ اللہ کتنا بڑا ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ، اتنا بڑا اللہ کا پتہ ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق ہے۔ میں اور آپ بتائیں ہم نے اللہ کی قدر کی ہے؟ ہمارے گھروں میں اللہ ہے، ہمارے بچوں میں دین ہے، ہماری معیشت میں، معاشرت میں، کاروبار میں کہیں دین ہے؟ اللہ کی ذات اتنی بڑی ذات
آخری جنتی جو جنت میں جائے گا، جہنم سے نکلے گا، یہ پورا ایک ڈائیلاگ ہے، پورا ایک مکالمہ ہے۔ جہنم کے بعد ایک درخت، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر جنتیوں کی آوازیں آئیں گی۔ اللہ اس سے پوچھیں گے بتا تجھے دنیا سے بڑی جنت دے دوں؟ اتستہزئ منی وانت رب العالمین، کہے گا اللہ تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، اب تو جنتی جنت میں جا چکے ہیں، مجھے جنت اتنی کہاں ملے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، حدیث بیان کر رہے، مسکرا پڑے۔ صحابہ نے پوچھا، شاگردوں نے پوچھا کیوں مسکرائے؟ کہنے لگے میں نہیں مسکرایا، جب یہ حدیث اللہ کے نبی نے بیان کی تو حضور بھی مسکرا پڑے تھے، اور ہم نے اللہ کے نبی سے پوچھا آپ کیوں مسکرائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اس بندے کا یہ جملہ سنیں گے اللہ بھی مسکرا دیے، اسے ابھی بھی یقین نہیں ہے میں اللہ اتنا بڑا ہوں۔ اللہ کہیں گے بندے تو یہ سوچ رہا تھا کہ دنیا سے بڑی، جا میں رب نے تجھے دنیا سے بھی 10 گنا بڑی جنت عطا کر دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کتنا بڑا ہے۔ آخری باتیں ہیں، ایک نام میرے اللہ کا السمیع بھی ہے، کاش مجھے آپ کو اللہ کا تعارف ہو جائے۔ جنت هذه الدنیا معرفت اللہ، جس انسان کو اللہ کی پہچان ہو جائے یہ دنیا اس کے لیے جنت بن سکتی ہے۔ میرے اللہ کا ایک نام السمیع، رمضان کا مہینہ اللہ کو سنانے کا مہینہ، گڑ گڑانے کا مہینہ، رونے کا مہینہ، اللہ کے سامنے آنسو بہانے کا مہینہ، دکھ سنانے کا مہینہ۔ لوگوں کو سناتے پھرتے ہو، پیٹ ننگا کرتے ہو، وہ تمہارے راز دنیا کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ کبھی آؤ تاریکیوں میں، تنہائیوں میں 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آنکھوں سے آنسو نکلے، آسمان والے رب کو سناؤ اللہ یہ بھی غم ہے، یہ بھی دکھ ہیں، اللہ یہ بھی تکلیفیں ہیں۔ میرا رب کسی کو راز نہیں بتاتا، اور اتنی سننے والی ذات ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں، ہم تو بڑی دعائیں کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی۔ سلیمان علیہ السلام ہیں، چھوٹی سی چیونٹی کو دیکھا ہے ٹانگیں اٹھا کر کے اللہ سے مانگ رہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، لشکر واپس موڑ لیا۔ لوگوں نے پوچھا سلیمان بارش مانگنے آئے تھے، مانگی نہیں۔ کہنے لگے چھوٹی سی چیونٹی مانگ رہی تھی، طریقہ آتا تھا، مانگنا کیسے ہے؟ میں سلیمان نے لشکر اس لیے واپس موڑ لیا ہے کہ اس چیونٹی کی بات کو اللہ نے سن لیا ہے، اللہ ہمیں بھی بارش عطا کر دے گا۔ میری تیری نہیں سنتا اللہ۔ سجیدہ خولہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، 28واں پارہ پڑھیں گے آپ انشاءاللہ تعالیٰ، تراویح میں سنیں گے آپ۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، ماں عائشہ کہتی ہیں سیدہ خولہ اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں، بوڑھی عورت ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، آ کر کے کہا میرے خامن نے مجھے ماں کہہ دیا ہے، پریشان ہوں، حضور مجھے حل بتائیے۔ ماں عائشہ کا 1.5 مرلے کا حجرہ ہے، کتنے مرلے کا؟ 1.5 مرلے کا۔ ماں عائشہ کہتی میں نے کان لگائے، میں نے کان لگا کے سننے کی کوشش کی، مجھے آواز نہیں آئی۔ 1.5 مرلے کے حجرے میں ماں عائشہ کو آواز نہیں گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پیاری خولہ تیرے مسئلے کا حل میرے پاس نہیں ہے۔ سیدہ خولہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، تڑپ رہی ہے، پریشان ہے، غمگین ہے۔ ابھی یہ بات کر کے رخصت نہیں ہوئی، دروازے کی دہلیز پر پہنچی ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، جبریل امین آ جاتے ہیں، وحی لے کر کے آتے ہیں، پیارے حبیب خولہ کو واپس بلائیے۔ خولہ کو واپس بلایا جاتا ہے۔ ماں عائشہ 1.5 مرلے کے حجرے میں سن نہیں سکی، میرے پیغمبر کے پاس حل نہیں ہے، لیکن خولہ کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کی اللہ نے اتنی لج رکھی ہے۔ پیاری خولہ آسمان کے رب نے تیری بات کو سن لیا ہے، آسمان کے رب نے جبریل کو بھیجا ہے، قرآن اتار دیا ہے، اللہ نے تیری بات کو سن کر کے تیرے مسئلے کا حل بھی بیان کر دیا ہے۔ میری تیری اللہ نہیں سنتا۔ قد سمع اللہ، اسی لمحے اللہ نے سن لیا۔ رمضان کا مہینہ، آنسو لائیے آنکھوں میں سے، ایک دفعہ ہاتھ پھیلائیے، ایک دفعہ۔ شام کا وقت ہے اللہ ہاتھ پھیلاتا ہے، صبح کا وقت ہے اللہ ہاتھ پھیلاتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا اللہ صبح اور شام ہاتھ پھیلا کے کہتا ہے دن اور رات کی گھڑیوں میں گناہ کرنے والے میں رب تیرا انتظار کر رہا ہوں، معافی مانگ لے۔ عزیزو اللہ کو سنانے کے بعد آنسو نکلنا چاہیے۔ ایک آنسو نکلا، زمین کے سینے میں جذب ہو گیا،
حضور نے فرمایا جس انسان کی آنکھ سے آنسو نکل آیا اللہ سے محبت کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، زمین کے سینے میں جذب ہو گیا، قیامت کا دن ہوگا جب وہ پل صراط سے گزر رہا ہوگا، جہنم پکار کے کہے گی گزرنے والے جلدی گزر جا، تیرے اس آنسو نے مجھ جہنم کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی، آنسو گرتا ہے زمین پر نہیں آتا۔ حضور نے فرمایا پھر دوسری حدیث ہے، فرمایا صحابہ تمہاری آنکھ سے آنسو گرے تمہارے رخسار پر آ جائے۔ رمضان کے مہینے میں رخسار پر تو آنسو آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ اتنے سخت دل ہو گئے ہم لوگ، اتنے شقی القلب ہو گئے ہم لوگ، اتنے شقی القلب ہو گئے، ہمیں کبھی رونا نہیں آتا۔ ہم نے اللہ کے ساتھ بھی وہی مزاج اپنایا ہے جو ہمارا معاشرے میں ہے، جو ہمارا اپنے شریکے کے ساتھ ہے، جو ہمارا اپنی اولاد کے ساتھ ہے۔ مسجد میں آ کے بھی بعض اوقات لوگ اپنی کپڑوں کی سلوٹیں سیدھی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے بھی کپڑوں کی فکر ہوتی ہے، کاٹن لٹھا خراب نہ ہو جائے۔ کس ذات کے سامنے کھڑے ہو؟ جو میرا رویہ، میرا مزاج باہر شریکے کے سامنے ہے وہی اللہ کے سامنے؟ نہ میرے بھائی، نہ تیری آنکھ سے آنسو نکلنا چاہیے اس رمضان میں۔ اس بیٹے کی بات کو دل میں جگہ دے کر کے جاؤ۔ حضور نے فرمایا آنسو نکلا رخسار پر آیا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دیں گے۔ پیارے پیغمبر، آنسو تو نکلتا ہے، رخسار پر نہیں آتا۔ بعض لوگ اتنے سخت ہوتے ہیں، مجھے یاد ہے میری والدہ کا جنازہ ہم نے اٹھایا، رو رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایک کہنے والا کہنے لگا صبر کرتے ہیں روتے نہیں ہوتے۔ میں تجھے کیا بتاؤں کس کا جنازہ اٹھا رہا ہوں، ہم اتنے بھی سخت دل نہیں ہیں۔ میرے پیغمبر نے بھی ابراہیم کے جنازے کو اٹھا رکھا ہے اور آنکھوں میں آنسو ہیں۔ پیارے بیٹا، آج دل پھٹ رہا ہے اور جگر ہے پھٹ رہا ہے، آنکھیں ہیں خون برسا رہی ہیں، رویا کرو، آنسو نکالا کرو، محبتیں بڑھتی ہیں، غبار نکلتا ہے، آنسو نکلا رخسار پر نہیں آیا۔ مکھی کے سر جتنا آنسو صحابی تیری آنکھ میں تو آ سکتا ہے، اللہ کے نبی وہ تو آ سکتا ہے۔ فرمایا مکھی کے سر جتنا آنسو تیری آنکھ میں آ جائے، قیامت کا دن ہوگا اللہ جہنم سے محفوظ کر لیں گے۔ اللہ کے نبی، مکھی کے سر جتنا آنسو آنکھ میں بھی نہیں آتا۔ ایک اور حدیث ہے، فرمایا صحابہ اللہ کے سامنے رونے والا چہرہ تو بنا سکتے ہو کہ وہ بھی نہیں بنا سکتے، اللہ کو باتیں سناتے ہوئے رونے والا چہرہ ہی بنا لیا کرو۔ حضور نے فرمایا جس انسان نے اللہ کے سامنے رونے والا چہرہ بنا لیا، قیامت کا دن ہوگا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ اسے بھی جہنم سے محفوظ کر لیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معذرت ہے 8 منٹ اوپر ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمارے بیماروں کو صحت یاب کر دے، جو ہمارے عزیز اقریبا دنیا سے چلے گئے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ان کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے، اللہ ہماری رمضان کی عبادات قبول فرما لے۔ کوشش کیجئے اس رمضان میں اپنے اللہ کا تعارف حاصل کیجئے۔ ایک میرے اللہ کا تعارف، اللہ بندے سے محبت بڑی کرتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے اسماء الحسنی اگر شروع کیے جائیں تو انسان کی اللہ سے محبت بڑھتی جاتی ہے کہ میرا اللہ یہ ہے اور میں نے زندگی میں اپنے اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ کر کے عمل کی توفیق دے، وما توفیقی الا باللہ۔